وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتوں والے اور بغیر چھتوں کے، یعنی چھتوں والے سے مراد وہ باغات ہوتے ہیں جہاں وہ پودے ہوتے ہیں جن کو اوپر ایک چھتری سے بنا دی جاتی ہیں، لکڑیوں کی ٹیک دے کے ایک چھتری سے بنا دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ان درختوں کی یعنی ان پودوں کی بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے، مثلا انگور کا پھل ہو گیا یا اس طرح کی کدو اور توری وغیرہ کے پھل ہو گئے، جس کے لیے اوپر ایک چھتری سی بنا کے اس کے اوپر اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ اور بغیر چھتوں کی سے مراد وہ بیلیں ہوتی ہیں جو زمین پہ ہی پھیل جاتی ہیں، مثلا جن کا جو فروٹس ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں، مثلا تربوز ہو گیا یا خربوزہ ہو گیا، یہ جو اوپر لٹک کے جو ہے نا ان کا پھر پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اوپر چڑھایا جائے چھتری کے اوپر اور پھر اس کے پھل لٹکیں، کیونکہ وہ بہت وزن کے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو چھتری والے پودے ہوں یا بغیر چھتری والے پودے ہوں یا باغات ہوں، اور اسی طریقے سے وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجوریں اور کھیتیاں مختلفاً اکلہ، ان کے ذائقے مختلف ہیں، یعنی کھیت سے جتنی بھی پیداوار پیدا ہوتی ہے، اب کھجور ہے، کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طریقے سے کھیت سے جتنی بھی پیداوار پیدا ہوتی ہے ہر ایک کی افادیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا یعنی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ کے ہم شکل اور جدا جدا شکل کے، تو اس میں بھی انار میں بھی کتنی قسمیں ہیں، انگور میں بھی کتنی قسمیں ہیں، تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور رنگ مختلف ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ان کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کی کائنات ہے، مختلف ذائقے، مختلف قسمیں، مختلف ورائٹیز اس نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ تم کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب اس کا یعنی پھل آ جائے اس درخت کے اوپر، اور تم دو اس کا حق اس کے کٹنے کے دن۔ تو اب یہ کھیتی کے کٹنے کا کیا حق ہے؟ جس طرح اس میں آتا ہے نا کہ اس میں جو ہے نا جس کو زکوٰۃ الارض کہا جاتا ہے، عشر جو ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے اس میں فارمولہ یہ ہے کہ بارانی زمین میں جو ہے عشر ہوگا 10واں حصہ دیا جائے گا، اور نہری زمین میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیا جائے گا، کیونکہ جو بارانی زمین ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر جو ہے نا اس کا پھل آتا ہے، اس میں فصل پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کی محنت یا انسان کا کوئی خرچہ اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا۔ لیکن جو نہری زمین ہوتی ہے یا کنویں وغیرہ سے پانی نکال کے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، اس میں انسان کی اپنی تھوڑی سی محنت اور اس کا خرچہ بھی اس میں زیادہ آتا ہے، تو اس لیے اس میں سے پھر کم حصہ یعنی 20واں حصہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اور ولا تسرفوا، حد سے مت بڑھو، یعنی اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل دیے ہیں، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں اناج دیا ہے، غلہ دیا ہے، تو اس میں بھی اسراف مت کرو، حد سے مت بڑھو، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے کہ ہر چیز میں لے دے کے گزارا کرو اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دو کہ بھائی کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ دی ہوئی ہوں، لیکن ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حد سے بڑھنے کا اس سے منع نہیں کیا، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں جو ہے نا انسان جتنا بھی خرچ کرے، صحابہ کرام سے ہمیں کیا ان کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ غزوہ تبوک کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا یعنی ان سے ڈونیشنز مانگے اور ان کو کہا کہ بھی تم اللہ کی راہ میں لے کے آؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آگے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا ہی سامان لے کے آگے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرو، لیکن اپنی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور کیونکہ دنیا کی ضروریات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پھر بڑھتی ہی جاتی ہے، ان کو جتنا بھی بڑھائے انسان تو ان کو تو کہیں پہ سٹاپ نہیں لگتی، تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو کہ اللہ جو ہے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے حمولۃ و فرشا، کچھ جو ہے وہ حمولہ یعنی بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور فرشا اور کچھ جو ہے پست قد ہیں۔ حمولہ سے مراد بوجھ اٹھانے والے جو جانور ہوتے ہیں، مثلاً اونٹ وغیرہ ہو گیا، تو ان کی قد جو ہے ہائٹس بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ بالکل زمین سے لگے ہوئے جیسے بکری ہو گئی، بھیڑ وغیرہ ہو گئی، تو اس کو فرش اس لیے بھی کہا گیا کہ اس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے، زمین کے ساتھ تقریباً جڑا ہوا ہوتا ہے، یا پھر اس وجہ سے بھی فرشا کہا گیا کہ ان کی جو کھال وغیرہ ہوتی ہے اس کو فرش پہ لوگ بچھایا کرتے تھے، رگ کے طور پہ جو ایسے گرمی حاصل کرنے کے لیے سردیوں کے موسم میں فرش پہ بچھایا کرتے تھے، تو اس لیے بھی اس کو فرشا کہا گیا۔ تو فرمایا کہ تم کھاؤ اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کی قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی قدموں کی پیروی یہی ہے کہ جس طرح مشرکین نے شیطان کی قدموں کی پیروی کی اور اپنی طرف سے جو ہے ان جانوروں میں حلال اور حرام گاڑ لیے، اور ایک اس کا یہ مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا ہو یا نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا ہو یا سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس کے لیے خرچ کرنا ہو، تو انسان جتنا کروڑوں بھی خرچ کرتے تو وہ کم لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو پھر تھوڑا بھی انسان کو جو ہے بہت زیادہ لگتا ہے، تھوڑا سا بھی انسان خرچ
خرچ کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کیا. تو شیطان جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ آتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے تمہیں فقر یاد دلاتا ہے اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ شیطان کی قدموں پہ چلنے سے منع کیا کہ وہ تو ہے ہی دشمن. اور آگے فرمایا کہ ثمانیۃ ازواج، کہ اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا کیے، یعنی 8 قسم کے جانور پیدا کیے. یہاں پہ 8 قسم کے جانور پیدا کرنے سے مراد وہ جانور ہیں جو کہ کھانے کے کام آتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دیا اور اس کو ذبح کر کے انسان کھاتا ہے. تو آگے ان کی کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2. قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تو آپ ان سے پوچھیں یہ کیا 2 مذکر حرام کیے اللہ تعالیٰ نے یا 2 مؤنث، یا وہ بچہ جو جس پر مل گئے دونوں ماداؤں کے پیٹ. تو یعنی اب چونکہ انہوں نے خود ساختہ حرمتیں گڑی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حرام کرتے تھے، تو اب یہاں پہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم آپ ان سے پوچھیں یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 بھیڑ میں سے پیدا کی اور 2 بکری میں سے پیدا کی، یعنی بھیڑ میں سے بھی نر اور مادہ اور بکری میں سے بھی نر اور مادہ، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اس کا ان کی مذکر اللہ نے حرام کیے یا ان کی مؤنثیں حرام کی ہیں، یا وہ بچہ جو کہ ان کے پیٹ میں ہے 2 ماداؤں کے پیٹ سے مراد ہے کہ وہی بکری کی مادہ کے پیٹ میں یا یعنی بھیڑ کی مادہ کے پیٹ میں. تو آپ نبئونی، تم خبر دو مجھے علم کے ذریعے اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ میں سے 2 اور گایوں میں سے 2. قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا 2 مذکر حرام کیے اللہ تعالیٰ نے یا 2 مؤنثیں، یا وہ بچہ جس پر مل گئے ہیں 2 مادہ کے پیٹ. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا. فمن اظلم، تو پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. تو اب یہاں پہ ایک تو وہ 8 قسمیں پوری کر دی گئی جو کہ معقولات جانوروں میں سے ہیں. معقولات سے مراد ایڈیبل جو ہیں جن کو انسان کھا سکتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ 2 بھیڑ اور بکری، یعنی بھیڑ کا مذکر اور مؤنث اور بکری کا مذکر اور مؤنث، تو یہ 4 ہو گئے. اور پھر من الابل اثنین، اونٹ کا مذکر اور مؤنث، اور من البقر اثنین، گائے کا مذکر اور مؤنث، تو یہ بھی 4 ہو گئے. 4 اور 4 8 ہو گئے. تو ایک تو یہاں پہ وہ 8 قسمیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ نے جو جانور انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عمر بن لحی ہے جس نے عرب کے اندر جو ہے نا یہ جانوروں کو بحیرہ صاحبہ وغیرہ کا کنسیپٹ دیا تھا اور جانوروں کو بتوں کے نام پہ جو ہے چھوڑنے کا تصور دیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عمر بن لحی کو جو ہے اپنی انتڑیوں کے بل جہنم میں یعنی انتڑیاں گھسیٹ کے چلتے ہوئے دیکھا. تو مراد یہ ہے کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے، تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، آپ کہہ دیں کہ نہیں میں پاتا اس وحی میں جو کی گئی ہے میری طرف حرام ہو کھانے والے کے اوپر جو اس کو کھاتا ہے مگر یہ کہ وہ مردار ہو. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی 4 چیزوں کا حصر کیا جا رہا ہے جو کہ سورہ مائدہ میں بھی گزری کہ میرے اوپر جو وحی اتری ہے اس میں کھانے والے کے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جس کو وہ کھائے مگر یہ کہ وہ یہ 4 چیزیں ہوں، یعنی یہ 4 چیزیں حرام ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ صورت چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں بھی دین اپنی پوری شکل پہ نہیں آیا تھا، یعنی ابھی ابتداءات تھی دین کے نزول کی اور شرعی احکامات کے نزول کی ابھی ابتدا تھی. تو اس لیے یہاں پہ بتایا کہ وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ میرے اوپر جو وحی اتری ہے اس میں وہ 4 چیزیں حرام ہیں. وہ کیا ہے؟ الا ان یکون میتا، یعنی ایک مردار حرام ہے، او دم مسفوحا، دوسرا یہ ہے کہ بہتا ہوا خون. اب یہاں پہ سورہ مائدہ میں مطلق خون تھا لیکن یہاں پہ اس کی صفت ساتھ بیان کر دی کہ جو بہہ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جانور کو ذبح کرتے تو اس میں سے خون نکل کے جو باہر بہہ کے چلا جاتا ہے تو وہ خون حرام ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، پس بے شک وہ ناپاک ہے. او فسقن، یا یعنی گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بہ، اس جانور میں جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے اگر یعنی کرنے والا جو جانور ہے، کیا گیا ہوا جو جانور ہے وہ اگرچہ حلال جنس میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر بکری ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر گائے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی پھر حرام ہو جائے گا. ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پھر جو مجبور ہو جائے نہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا، بس بے شک آپ کا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ چیز جو ہے پیچھے دونوں صورتوں میں گزر چکی ہے، یعنی سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی گزر چکی ہے. وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں کے اوپر جو یہودی ہیں یعنی یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور. یہاں پہ ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یعنی
جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی اور جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ ہو گیا، بطخ ہو گئی، شتر مرغ ہو گیا، تو یہ سارے جانور یعنی جن کی انگلیاں جدا جدا نہیں ہوتی تھی بلکہ بالکل ملی ہوئی ہوتی تھی آپس میں، تو وہ ان کے اوپر حرام ہوتے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے اور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام تھی ان کے اوپر ان دونوں کی چربی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا سوائے اس چربی کے جو یعنی ان کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او الحوایا یا انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، او مختلط بعظم یا جو کہ ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیہم یہ سزا دی تھی ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، وإنا لصادقون اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی اب اس میں بھی ان کے لیے کتنی سزا تھی ان کے اوپر، لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے اس بات کو کہ بھئی اگر وہ ایک جانور جو حلال جانور ہے اس کو ذبح کر بھی لیتے، پھر اس کے بعد اس کو ڈھونڈتے رہتے کہ کون سی چربی جو ہے پشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کون سی انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کون سی ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو جو یہ چربی ہوتی تھی وہ ان کے لیے جائز ہوتی تھی، لیکن باقی جتنی بھی چربی ہوتی تھی وہ سب ان کے لیے ناجائز ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ یہودی اتنے خبیث تھے کہ وہ کیا کرتے، جو چربی ان کے لیے ناجائز بھی ہوتی تھی تو اس کا گھی بنا لیتے تھے اور اس کو بازار میں بیچ دیتے اور پھر اس کی پھر آمدن کھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو چربی نہیں کھائی بلکہ اس کی آمدن کھائی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کے اوپر ان کو تنبیہ کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، پھر آپ کہہ دیں کہ تمہارا رب تو کشادہ رحمت والا ہے اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے، یعنی جھٹلانے سے مراد یہ یہود قوم ہی ہے، کیونکہ انہی کے اوپر یہ سختیاں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے کہ یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آئے تھے، یا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی تھی، وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ تو اس لیے آگے ان کی تردید کی گئی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارا رب تو کشادہ رحمت والا ہے، لیکن اس کے باوجود مجرم قوم سے اس کا عذاب جو ہے وہ ہٹایا نہیں جاتا۔ جلدی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما اشرکنا، نہ ہم شریک ٹھہراتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو انہوں نے آپس میں ملا دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے۔ مشیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کر سکتا ہے یا کیا چاہتا ہے، تو اب دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو کوئی بھی مجرم جرم نہ کر سکے، کوئی بھی کافر کفر نہ کر سکے، کوئی بھی اللہ کا نافرمان اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے۔ ظاہر ہے وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار یا یہ اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے تو تبھی وہ کرتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت تو اس میں بھی شامل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ بندے اس کی نافرمانی کریں، تو اس لیے پھر انہوں نے بھی وہی اعتراض کیا جو اکثر مشرکین کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک ٹھہراتے، نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طریقے سے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھی انہوں نے سزا ہمارے کام ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سزا چکھی۔ یعنی اسی طریقے سے جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے اور اسی طریقے سے مشیت اور رضا کو ملا دیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی اللہ کی رضا ہوتی تو پھر انہیں کیوں سزا دیتا؟ تو انہوں نے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو سزا دی، انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، ہماری سزا چکھی۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم کی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی مشیت ایک ہی چیز ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کو نکال لاؤ ہمارے لیے۔ نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمانوں کی، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل پہنچنے والی، پھر اگر وہ چاہتا تو البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا، کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن پھر یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی، کیونکہ امتحان تو تبھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرے اور پھر اس میں اپنا سوچ سمجھ کے راستہ اختیار کرے کہ میں کون سا راستہ مجھے اختیار کرنا چاہیے اور میرے لیے کیا سوٹیبل ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان اسی لیے بنایا ہے۔ اگر یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کا کوئی کی نافرمانی کرتا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، آپ کہہ دیں کہ تم لے آؤ اپنے گواہوں کو کہ جو لوگ وہ گواہی دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ جو پیچھے بحیرہ صاحبہ کا ذکر چل رہا ہے، یہ جانور جو اللہ کے حلال کردہ تھے جنہیں انہوں نے حرام ٹھہرا دیا تھا، تو ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے کہ تم اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ گواہی دے بھی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیں اور نہ آپ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ زید و ہٹ درمی کی وجہ سے گواہی دے بھی دیں کہ ہاں جناب اللہ نے اس بات
بات کو حرام کیا تھا اور اس کو حرام کیا تھا، اور یہ فلاں فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے. کیونکہ جو اللہ کا نافرمان اور گناہ گار ہوتا ہے اس سے کیا بعید ہے کہ وہ کوئی بھی دلیل پیش کر کے، وہ خود ساختہ جو ہے من گھڑت دلیل پیش کر کے تو دوسرے کا منہ بند کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی اس کفر یا شرک تعویلوں کے اوپر آپ ان کی گواہ نہ بنیں، اور نہ ہی ایسی قوم کی خواہشوں کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یعدلون، اوروں کو اللہ کا برابر کرتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ تم لے آؤ، تو تم آؤ کہ میں پڑھ کے سنا دوں تمہیں کہ کیا حرام کیا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب نے. اب یہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، جو تم جن کو حرام کہتے ہو وہ تو اللہ نے حرام نہیں کی. ہاں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو آگے آ رہی ہیں وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک حرام ہے. اور سب سے بڑا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. تو فرمایا کہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ یہ حرام ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی اس کے اپوزٹ حرام ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ مراد ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا جو ہے نا یہ حرام ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کہ وہ ظاہرہ ہوں یا پوشیدہ ہوں. یعنی ظاہرہ بے حیائی جو ہر ایک کو نظر آتی ہے، اور پوشیدہ بے حیائی جو کہ تنہائی میں انسان کرتا ہے، جو کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کر رہا ہے. تو اس لیے ان ساری ہر قسم کی ظاہرہ اور پوشیدہ بے حیائیوں سے بچو. ولا تقتلوا نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. تو حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے. اس کے علاوہ ہر بے گناہ جان کو قتل کرنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمام قوانین ہیں جن کی وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. اب یہ یتیم کے مال کے قریب جانے کا سارا قصہ جو ہے سورہ نساء میں گزر چکا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود، اس کی بہتری کے لیے تو تم استعمال کر سکتے ہو. قریب نہ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہاتھ بھی نہ لگاؤ، لیکن مراد یہ ہے کہ اس کی خوراک کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے لباس کے لیے، اس کی باقی ضروریات کے لیے تو خرچ کرو، لیکن بدنیتی سے اس کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. جس طرح بعض اقوام جو ہے ناپ اور تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کی گئی، مثلا قوم میں شعیب جو تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، تو ناپ اور تول میں کمی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے، کسی کے اوپر اس طرح کے احکامات نہیں نافذ کرتے جن کو وہ آسانی سے ادا نہ کر سکے، بلکہ ہر ایک جان کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو اگرچہ وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ قانون ہے جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پھر تم اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور نہ تم پیروی کرو اس کے علاوہ راستوں کی کہ وہ جدا کر دیں گی تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ قانون ہے جس کی وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اب یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ قرآن کا جو راستہ ہے وہی میرا سیدھا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ یہی قرآن کا راستہ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یعنی میرا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا لایا ہوا راستہ یہی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا زمین کے اوپر ایک خط کھینچا، ایک بالکل سیدھا خط کھینچا، اور کچھ خط جو ہے اس کے دائیں بائیں جو ہے نا ادھر ادھر نکلتے ہوئے کھینچے. تو جو سیدھا ہاتھ کھینچا آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور جو اس کے علاوہ دائیں بائیں نکلتے ہوئے ہاتھ کھینچے آپ نے فرمایا کہ یہ سب جو شیطان کے راستے ہیں، اور ان میں سے یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان مسلط ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس قانون کی کہ اللہ کے سیدھے راستے کے اوپر چلو، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیڑھے میڑے جو راستے ان کی پیروی نہ کرو. اس قانون کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمام کرنے والی، یعنی
نعمت کو اس شخص کے اوپر جس نے نیکی کی، یعنی نیکی کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تمام کرنے والی تھی وہ کتاب، اور تفصیل تھی ہر ایک چیز کی، اور ہدایت اور رحمت تھی لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یا ایک ملاقات کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یعنی تورات کی تعریف یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور تورات جو ہے وہ پہلا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہلا دستور تھا جو کہ بندوں کی طرف نازل ہوا، وہ قانون الہی کی پہلی کتاب تھی، اور یہودی وہ پہلی قوم تھی جس کے اللہ تعالیٰ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، اور وہ شریعت جو ہے اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وہ مکمل، تو اس کے اندر مکمل ایک دستور سازی تھی اور مکمل قانون تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے جو ہے تورات کی تعریف کی گئی اور فرمایا کہ وہ اس شخص کے اوپر نعمت کو پورا کرنے والی تھی جو نیکی کرنے والا ہے، اور اس کے اندر ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، اور یہ سب کچھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اس کے بعد اب قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب ایک اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ بھی تورات کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی قرآن کا ذکر آ جاتا ہے، جہاں پہ قرآن کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی تورات کا ذکر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، یہ بھی بابرکت ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ اس کو بھی بابرکت کہا گیا، اور یعنی جو چیز شکل کے لحاظ سے محدود ہو اور اس کے فائدے لامحدود ہو اور کبھی بھی ختم ہونے والے نہ ہو تو اسے مبارک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کو مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ہدایت کا ایک ایسا چشمہ ابل رہا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب مبارک ہے، تم اس کی پیروی کرو اور تم ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بے شک اتاری گئی تھی کتاب دو جماعتوں کے اوپر ہم سے پہلے، یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم قرآن نہ اتارتے تو تم یہ کہتے کہ ہم سے پہلے جو یہود اور نصارہ تھے ان کے اوپر کتاب اتاری گئی تھی اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے یعنی لغافلین بے خبر تھے، اس لیے کہ وہ تو کتاب ہماری زبان میں ہی نہیں تھی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اگر ہماری طرف کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، یعنی یہود اور نصارہ سے زیادہ ہم اس ہدایت کے اس کتاب کے اوپر جو ہے عمل کرتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو لہذا تمہارا یہ گلہ دور کیا گیا اور تمہاری طرف جو ایک بینہ آ گئی، ایک روشن دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس قرآن کی شکل میں، اور ہدایت اور رحمت۔ ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اب کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور وہ رک گیا ان سے۔ جلدی ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے، برا عذاب، سوء العذاب، یعنی برے عذاب کے ذریعے ان کو بدلہ دیں گے، بما کانوا یستفون، اس وجہ سے جو کہ وہ یعنی اس سے رکتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آئے آپ کے رب کی بعض آیات، تو جس دن آ جائیں گی آپ کے رب کی بعض آیات، نہیں نفع دے گا کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لائی اس سے پہلے، یا نہیں کمائی تھی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھی بلائی۔ آپ کہہ دیں کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہی کتاب بھی آ گئی، آخری نبی بھی آ گیا، آخری شریعت بھی آ گئی، تو پھر بھی وہ اس کتاب کو نہیں مان رہے، تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے سامنے آئیں؟ تو فرشتے کیسے آتے ہیں؟ یا تو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، اور یا فرشتے جو ہے وہ عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، جیسے گزشتہ قوموں کو جب عذاب دیا جاتا تھا تو فرشتے اترتے تھے۔ یا فرمایا کہ او یاتی ربک، یا آپ کا رب خود آئے اور آپ کی تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو رب خود کب آئے گا؟ وہ بھی قیامت کے دن آئے گا۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں۔ تو جس طرح آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں گی تو کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ یہاں پہ ان آیات سے مراد وہ بڑی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے ظاہر کی جائیں گی، جس میں میجر علامات یہی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے جب طلوع ہوگا تو اس وقت تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس وقت کسی کا بھی ایمان لانا، یعنی جب اس بڑی بڑی علامات کو دیکھ لیا جائے گا تو اس وقت تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت کسی کا بھی ایمان لانا اس کو پھر کوئی بھی نفع نہیں دے گا۔ تو فرمایا یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دن آپ کے رب کی نشانیاں آ گئیں تو پھر کسی بھی جان کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی یا ایمان میں اس نے کوئی بھلائی یا کوئی نیکی نہیں کی تھی تو اسے کوئی بھی نفع نہیں دے گا اس وقت کا ایمان لانا۔ تو آپ کہہ دیں کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور وہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، تو آپ ان میں سے کسی بھی تعلق میں نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور تفرقہ بازی کی اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ خبر دے گا انہیں بما کانوا یفعلون، ان چیزوں کی جو کہ وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
امثالہا، جو شخص نیکی لے کے آئے گا تو اس کے لیے اس کی 10 گنا ہوگا. یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیکی کا کم سے کم جو اجر و ثواب بتایا ہے وہ اپنے 10 گنا، یعنی ایک نیکی کو ملٹیپلائی 10 کر کے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. اور لیکن یہ اپنے اس کی نیت اور ارادہ جتنا اللہ کی رضا مقصود ہوگی، یا جتنا نیکی یعنی اچھے طریقے سے کی جائے گی، تو پھر اس کو 700 تک بھی بڑھانے کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے. تو فرمایا کہ نیکی اپنے 10 برابر ہے. جو بھی نیکی لے کے آئے گا فلاح عشر امثالہا، اس کے لیے 10 برابر ہوگا. اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو لائے گا برائی کو تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس جیسا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی نیکی کا بدلہ تو اپنے 10 گنا زیادہ ہوگا، لیکن جو برائی برائی لے کے آئے گا تو اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اتنی سزا دی جائے گی جتنی کہ اس نے برائی کی ہوگی. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے اس کے بندوں کے اوپر. آپ کہہ دیں کہ بے شک ہدایت دی مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، پکا دین ملت ابراہیم کا، یعنی جو کہ یک طرفہ تھے، جو کہ ایک ہی طرف منہ کرنے والے تھے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں. یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یعنی میری اپنی زندگی کا پورا پیٹرن بتا دیا کہ میری زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ اور کوئی بھی ایسا یعنی ایسا پہلو نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، اور میں نے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں اور پہلا مسلمان بن جاؤں. یعنی یہ چیز کہ مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا، یہ اور بھی بہت ساری نبیوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہو جائیں، اور اسی کے یعنی اسی کے لیے کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، اپنا رخ اسی کی طرف کر لیں. یہی چیز ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس چیز کا اعلان کیا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے رب نے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو پہلے سے ہی رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب وصیت کی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے تو اسلام کی حالت میں ہی موت عطا کرنا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ واشہد باننا مسلمون، کہ بھئی آپ گواہ رہنا کہ بے شک ہم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ واشہد، کہ آپ گواہ رہنا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں اور ہم مسلم ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اس چیز کا ہی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، اور بھی بہت سارے نبیوں نے انہی الفاظ میں بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے، فرما بردار رہنا ہے، مومنین میں سے ہونا ہے، اور شرک کے پاس نہیں جانا. آپ کہہ دیں کہ بے شک کل غیر اللہ، آپ کہہ دیں کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا رب بناؤں، حالانکہ وہ ہر ایک چیز کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان مگر اس کے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بھی اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ. ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم، پھر وہ تم سب کو خبر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے جعلکم خلائف فی الارض، بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے بلند کیے تمہارے بعض کے بعض پر درجات. یعنی تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہارے درجات ایک دوسرے کے اوپر بلند کیے. یعنی خلیفہ بنانے سے مراد ہے کہ ایک کے جانے کے بعد جو دوسرے اس زمین کے وارث بنے، یا ایک بادشاہ کے چلے جانے کے بعد جس طرح سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جو ہے نا ایک کے بعد دوسرے کو حکمتیں عطا کی اور تمہیں ایک دوسرے کے اوپر درجات میں فضیلت عطا کی. لیبلوکم فیما آتاکم، تو اس ساری چیز کا مقصد کیا تھا؟ تمہاری آزمائش کرنا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی. بے شک تمہارا رب سریع العقاب، جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو اب انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے سورہ انعام مکمل ہو گئی، اور سورہ انعام جو ہے وہ حمد سے شروع ہوئی اور مغفرت کے اوپر ختم ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حمد کرنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ وہ حمد کے لائق ہے اور حمد کے قابل ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ایک دعا سکھائی جاتی ہے کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اس طرح حمد بیان کریں جس طرح کہ اس کا حق ہے، جس طرح کہ وہ سزاوار ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اپنی مغفرت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور اس میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.